بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں طالبین میں سے ایک نیک شخص تھا۔ اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابن ابی لیلہ کی طرف۔ آپ نے اس سے فرمایا وہاں سے واپسی پر مجھ سے ملو تو بہت اچھا ہوگا۔ اور لوگ ابن ابی لیلہ کی دعاؤں سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ شخص ابن ابی لیلہ کی خدمت میں 3 دن ٹھہر کر جب واپس ہوا تو امام ابو حنیفہ کی طرف سے گزرا۔ آپ نے اس کو آواز دی اور سلام علیک کی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم 3 دن کے لیے ابن ابی لیلہ کے پاس کس گھر سے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے جسے میں لوگوں سے چھپاتا ہوں۔ میں نے یہ امید کی تھی کہ وہاں جا کر اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک صاحب وسعت شخص ہوں۔ دنیا میں ایک بیٹے کے سوا اور کوئی میرا وارث نہیں ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جب میں کسی عورت سے اس کا نکاح کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دے دیتا ہے۔ میں نے اس کی ایک باندی خرید کر دی تو اس کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کانا آ گیا، اس کو اس میں شریک کیا۔ جب کانے سے فراغت ہو گئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بازار جاؤ، پھر جو باندی اس کو پسند آ جائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہو جائے تو اس کو اپنے ذات کے لیے خرید لو، اس کے لیے نہ خریدنا۔ پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اس نے طلاق دے دی تو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور اگر اس نے آزاد کر دیا تو یہ عتق آزاد کرنا جائز نہ ہوگا اور وہ تمہارے مملوکہ ہوگی۔ اگر اس سے اولاد ہو گئی تمہارا نسب ثابت رہے گا، اور اس شخص کو فقدان نسب کے آگے نہ بڑھنے کا ہی غم تھا۔ اس نے کہا کیا یہ جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہیں۔ پھر یہ شخص ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس سے تدبیر کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک رائے دی ہے۔